کا کرم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں 27ویں شب عطا فرمائی، جو انتہائی برکت والی اور بہت ہی ہزار راتوں سے بہتر۔ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ 10-12 منٹ آپ کے لوں گا، بس زیادہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس بڑے مقصد کے لیے بھیجا، ان میں 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ معاشرہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا۔ دوسرا وہ اخلاقی پستی کا شکار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، یہ اپنے ہاتھوں سے ہی اسے دفنا دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اس معاشرے میں انصاف نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس معاشرے میں تشریف لائے، آپ نے 40 سال جو ان میں گزارے، وہ اس کمال کے 40 سال آپ نے گزارے کہ صادق اور امین کا لقب مسلمانوں نے آپ کو نہیں دیا تھا، کافروں نے دیا تھا۔ جب نبی پاک نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو نبی پاک نے نبوت کی دلیل کیا پیش کی؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عبادت بہت کی ہے، تم نے دیکھا نہیں میں کتنی عبادت کرتا تھا۔ نہیں، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ 40 سال۔ کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا، کبھی امانت میں خیانت کرتے دیکھا، کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر کسی نے دیکھا؟ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا، کوئی غیبت، کوئی تہمت؟ یہ 40 سال جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا دیکھا؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو نبوت کی دلیل بنایا۔ کس چیز کو؟ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نبوت کی دلیل بنایا۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اخلاقی پستی کا اور بے انصافی کا یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اس معاشرے کی کیا حالت ہے؟ آج جو جج ہیں، انصاف ملتا ہے کہیں پر؟ انصاف کی کیا حالت ہے؟ اور انسان کے اخلاق، کردار، یہ مسلمان ہی ہے نا جو ملاوٹ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، سود کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ساری برائیاں کس کے اندر ہیں؟ یہ مسلمانوں کے اندر ہیں، کیونکہ مسلمان کے اندر سے کردار اور اخلاق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج غیر مسلم ہوگا، آپ سے وعدہ کرے گا، جو چیز دکھائے گا وہی دے گا، جو بات کرے گا، جو ٹائم دے گا، پابند ہوگا۔ اور مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ اخلاق و کردار کتنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک جنازہ گزرا آپ کے پاس سے، صحابہ کرام نے اس جنازے کی تعریف کی کہ یہ شخص بہت اچھا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا ہو گئی اس کے لیے۔ دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی کی، نبی پاک نے فرمایا ہو گئی اس کے لیے۔ حضرت عمر فاروق پاس کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہو گئی اس کے لیے؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت ہو گئی، جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کی رائے آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہ رائے کیسے بنے گی؟ یہ رائے کیسے بنتی ہے؟ لوگ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھتے، آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھتے ہیں، لوگ اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے علم کو بھی نہیں دیکھا جاتا، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔
کل میرا اور آپ کا جنازہ جب مسجد کے باہر ہو تو لوگ اس پر رائے قائم کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب اچھا کیسے ہوگا جب بندہ اخلاق و کردار کے کمال پر ہوتا ہے، جب دنیا سے جائے تو لوگ یہ نہ کہیں اچھا ہوا جان چھوٹی۔ ایسے بھی جنازے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جان چھوٹی، کیونکہ لوگ تنگ ہوتے ہیں ان سے، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہوتے۔ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا اثاثہ چلا گیا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاشرے کو اخلاق و کردار سے اٹھایا تھا اور انصاف کی بنیاد رکھی تھی۔ فرمایا میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ ایسا معاشرہ تھا، اس میں سے انصاف چلا گیا تو یہ چیزیں ساری ہم سے دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی وہ چیزیں ان کو دوبارہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔